अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, पूरा बॉर्डर खुल चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग स्टार्ट है। इस वक्त तमाम सेक्टर्स के ऊपर इस वक्त फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान कुछ स्पेशल हथियार यूज कर रहा है और टीटीए को और टीटीपी को दोनों को इस वक्त ठीक ठाक, जिसे कहते हैं ना, उनकी तबीयत साफ की जा रही है वहां पे। और आपको डिटेल से ये स्टोरी के अंदर बताएंगे कि अब तक पाकिस्तान ने कितनी चौकियां तबाह कर दी हैं, क्या कुछ हो चुका है, कितने खारजी जो हैं वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं। लेकिन मामला बहुत सीरियस हो चुका है। अफगानिस्तान की तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी है और मुसलसल जारी है, और पाकिस्तान भी, क्योंकि एक सोफिस्टिकेटेड मुल्क है, तो उस तरह से जवाब नहीं देता। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कुछ ऐसी चीजें बता दी हैं जिससे बड़ा वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। और वो पॉलिसी बड़ी सिंपल सी है, और वो हम आपको बताएंगे अपने पहले चैप्टर में। उसके बाद आपको ये बताएंगे जी कि बलूचिस्तान के अंदर भी मामला जारी हैं, वहां पे भी दहशतगर्दों की शामत जारी है। पाकिस्तान उन्हें वहां पे भी ठीक ठाक किस्म का सबक दे रहा है। ये जानिएगा ये क्या स्टोरी है। फिर हम आपको आज ये बताएंगे कि ईरान, अगर मैं ये कहूं जी कि तकरीबन सरेंडर कर गया, या हम ये कहें कि जी मामलात से पीछे हट गया, तो शायद वो गलत नहीं होगा। आज ईरान की पूरी स्टोरी हम आपको बताएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ईरान गलत कर रहा है, लेकिन शायद कुछ इससे बेहतर हो सकता था। बहरहाल अगली आपको जो स्टोरी हम बताएंगे वो ये बताएंगे जी कि एक सीनियर जर्नलिस्ट को टारगेट किया हुआ है इस वक्त एक खास मीडिया सेल ने। एक ऐसा बयान जो उन्होंने दिया ही नहीं था, उसके ऊपर उन्हें बदनाम करके रख दिया गया है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। वो जानिएगा ये कौन है और ये सोशल मीडिया कौन सा है, ये तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद एक और उसी सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले एक सहाफी, या पता नहीं सहाफी हैं भी या नहीं है, इन्होंने एक बात फरमाई है। बेसिकली इन्होंने आपको, मुझे और हम सबको गाली दी है। ठीक है, इनसे जरा थोड़ा सा आज हिसाब किताब बराबर करेंगे। ये बताएंगे कि ये कौन शख्स हैं, ये भी डिटेल जानिएगा आज के व्लॉग में। और हमारी जो पहली सबसे पहली जो स्टोरी होगी वो तो जारी बात है अफगानिस्तान के हवाले से है, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि आपने जावेद चॉइस साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे जाके वो कॉलम पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। स्टेट चॉइस साहब की तरफ चलता हूं और पूछता हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अब देखें, जो बड़े सेक्टर्स हैं जिसपे इस वक्त ठीक ठाक किस्म की जंग चल रही है, एक तो चित्राल का सेक्टर है। वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा घन करज के साथ गोला बारूद चल रहा है। और इस साइड पे चित्राल है, दूसरी साइड पे नूरिस्तान है, नूरिस्तान का इलाका। और ये बेसिकली काफिरिस्तान था, ये पूरे का पूरा इलाका जो जिसमें कैलाश आता है, पाकिस्तान अच्छा। का हिस्सा है ना कैलाश, जिसके अंदर वो कैलाशी लोग हैं। हम्म। और उसके बाद जो ये पहले पूरा एक इलाका होता था, इस साइड पे आधा, इस साइड पे था आधा, अफगानिस्तान के अंदर था। फिर जब अफगानिस्तान बढ़ा तो ये इलाका दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और फिर अफगानिस्तान ने इसको काफिरिस्तान को फिर नूरिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। पहले इसका पूरे सूबे का नाम काफिरिस्तान था। ओके। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे कैलाश के लोग रहते थे, कैलाशी जो थे। हम्म। तो उन्होंने उसको तकसीम कर दिया। तकसीम करने के बाद दूसरी साइड पे नूरिस्तान हो गया और इस साइड पे चित्राल और कैलाश हो गया। और इस साइड पे आगा खानी है, और यही वो पट्टी है जो आगे जाके वाह खान को टच करती है। यानी अगर आप ब्रोगल ब्रोगल एक जगह है, और आप चित्राल से, जो अपर चित्राल है, वहाँ से आपको फिर पहाड़ों के ऊपर चल के, और कुछ जीप ट्रैक्स हैं, उससे हो के आप ब्रोगल वैली जाते हैं, जो बहुत पुरानी वहाँ पे सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी, जो जिनको पता ही नहीं है कि मोबाइल फ़ोन भी आ गया है और नीचे बिजली भी है, और लोग जो है आराम से ज़िंदगी भी गुजारते अच्छा। हैं, वो सारे ऊपर के ऊपर ही हैं। और बेइंतहा ठंड पड़ती है वहाँ पे, जम जाता है। और सिर्फ 2-3 महीनों के लिए वहाँ पे थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है। वहाँ जो ब्रोगल लोग हैं वो टेंटों के अंदर रहते हैं, और जो खाल है वो इस्तेमाल करते हैं भेड़ों की, और भेड़ों का दूध ही इस्तेमाल करते हैं, उसी से फिर वो अपनी दही बनाते हैं, उसी से वो घी बनाते हैं। और उसके साथ साथ पूरे का पूरा इलाका जो ब्रोगल का है, ब्रोगल वैली का, वो सब अफ्यून खाते हैं। अच्छा। क्योंकि अफ्यून के बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते, इस कदर ठंड है वहाँ पे ओके। कि उनको खाने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को हीटअप रखने के लिए अफ्यून खानी पड़ती एज है। ए मेडिसिन यूज तो होती है। सारे के सारे अफ्यूनची हैं वहाँ पे। अच्छा। तो आप उनको बड़ा गंदा सा देखेंगे, और अजीब से वहमी से देखेंगे, और एक ख़ास सर्टन लेवल है, उससे आगे नहीं जाएंगे। और वही घोड़ों के ऊपर सफ़र करते हैं, और वही आगे जाके वाह खान, और वो बदख्शां सूबा जो है, जिसके अंदर आगा खानी है, ठीक है। इस्माइली हैं, तो वहाँ वो चले जाते हैं। तो वो सारी पट्टी जो है ना, वो सारी की सारी ब्रोगल की, और फिर वाह खान की, फिर उसके साथ साथ नूरिस्तान की, ये सारा इलाका जो है बड़ा सेंसिटिव है। और वहाँ जो सरहद है वो भी बड़ी बारीक सी है। बल्कि एक आज से कुछ चंद साल पहले वहाँ पे तालिबान ने बाकायदा हमला करके उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया था। फिर बाकायदा पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे गई और जाके फिर उन्होंने कब्ज़ा छुड़ाया। इस किस्म की वहाँ पे सूरत हाल है। तो चित्राल के अंदर, ये चित्राल सेक्टर बड़ा सेंसिटिव है, और यहाँ से वो अमूमन अटैक करते रहते हैं। और बहुत सारा इलाका जो है ना, चित्राल है, फिर उसके बाद अपर दीर है ये। बल्कि अगर आप अपर दीर जाएँ
تو ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ افغانستان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے جب لواری ٹاپ نہیں بنا تھا تو لوگوں کو چترال جانے کے لیے افغانستان کے اندر سے جانا پڑتا تھا. یعنی آپ ایک سرٹن لیول تک جاتے تھے، پھر آپ کو افغانستان کا راستہ اختیار کرنا پڑتا تھا، پھر وہاں سے آپ چترال جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ علاقہ جو ہے نا یہ بڑا سینسٹیو ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی وقت بھی افغانستان کا علاقہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں پہ ظاہر ان کی چوکیاں ہیں، تو وہاں سے یہ عموماً حملہ کرتے ہیں. تو اس وقت سیکٹر چترال کا جو اس کے اندر بہت زیادہ لڑائی چل رہی ہے. پھر اس کے ساتھ خیبر کا علاقہ ہے جس کے اندر ظاہر ہے وہ تیرا وادی تیرا ہے، اور یہی وہی علاقہ ہے جہاں پہ ظاہر ہے لنڈی کوتل بھی ہے اسی سائڈ پہ، اور یہ بھی بالکل افغانستان کے بارڈر پہ ہے، اور یہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے. تو یہاں پہ بھی اس وقت لڑائی چل رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، ٹھیک ٹھاک قسم کی، یعنی طالبان کے درمیان. آپ افغانستان کو نکال دیں اس میں. پھر محمد ویلی جو ہے، محمد ایجنسی اور اب ضلع ہو گیا ہوا ہے، تو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی سوچ رہی. کرم ایجنسی کے اندر بلکہ کرم کے لوگ کل اکٹھے ہوئے تھے اور وہ پاک فوج کے پاس جا کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں ہے، اور ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کرم ایجنسی کا یہ ہے کہ وہاں پہ اہل تشیع کی بہت زیادہ آبادی ہے، اور وہاں پہ ہمیشہ اس ٹائپ کی ڈیوائڈ پیدا کی جاتی ہے کہ یہ سنی اور شیعہ جو نا آپس میں لڑ رہے ہیں. تو وہاں پہ پھر وہ سب سنی اور شیعہ دونوں اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، اور جب تک پاکستان کی سلامتی کا معاملہ جہاں تک ہوگا ہم سب اکٹھے ہوں گے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پھر باجوڑ کا علاقہ ہے جہاں سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا، کیونکہ باجوڑ کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور وہیں پہ کنر صاحب بھی شہید ہوئے اور باقی سب لوگ یہیں سے اٹیکس وغیرہ سٹارٹ ہوئے. اور بلکہ ایمبولینس کو اوپر فائرنگ بھی کی تھی. آپ کو وہ ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا، وہاں پہ زخمی ہو گئے لوگ، ان کو ایمبولینس پہ لے جایا جا رہا تھا، تو پہاڑوں کے اوپر سے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے فائرنگ کی، اس کے بعد پھر روکنے کے بعد وہ زخمی جو تھے ان سب کو شہید کر دیا، پھر پوری ایمبولینس کو جلا دیا گیا. تو بڑا خوفناک قسم کا ایکٹ تھا ان کی طرف سے، اور اس کی پھر ویڈیو بنا کے اس کو وائرل بھی کیا گیا، اور وہ ویڈیو بہت سارے جو اینٹی پاکستان لوگ ہیں انہوں نے اس کو ٹیگ کر کے اس کو بہت پھیلایا. تو اس وقت جو ہے آلموسٹ آپ یہ سمجھیں کہ پورے بارڈر پہ کے پی کے بارڈر سے لے کے آپ بلوچستان کے بارڈر تک اس وقت حالات بہت خراب ہیں، اور اس سائڈ سے فائرنگ ہو رہی ہے اور اس سائڈ سے پھر اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور بھاری توپ خانے سے جواب دیا جا رہا ہے. پھر جو افغان ہیں انہوں نے اس کے لیے کوارڈ کاپٹرز استعمال کیے ہیں، کوارڈ کاپٹرز کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی چیک پوسٹوں پہ حملہ کیا ہے، اور پھر تمام کوارڈ کاپٹر جو ہیں وہ پاک فوج نے ان کو اڑا دیا فائر کر کے، اور اس کے بعد پھر ان کی چیک پوسٹ ہیں جو اس کے اوپر بھاری شیلنگ کی گئی. اور اس سے اب تک کی جو اطلاع ہے، اور یہ مصدقہ اطلاع ہے، یعنی یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے، یہ آپ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں، آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ وضاحت دی گئی ہے کہ 22 اہلکار جو ہیں طالبان کے وہ مارے گئے ہیں اب تک، اور چیک پوسٹیں جو ہیں وہ دھڑا دھڑ تباہ ہو رہی ہیں اور ان کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے. تو چیک پوسٹوں کا ابھی تک کوئی کلیئر ڈیٹا نہیں ہے، لیکن 22 طالبان جو ہیں، اور یہ ٹی ٹی اے کے لوگ تھے، یہ ذہن میں رکھیں، ان کی ہلاکت جو ہے اس کو کنفرم کر دیا گیا، اور وہاں پہ پراپر ان کی فوٹیجز بھی آ گئے. اب یہاں پہ ایک اور چیز جس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ کوارڈ کاپٹرز جو ہیں یہ اسرائیلی ہیں یا پھر انڈین ہیں، اور اگر اسرائیلی ہیں تب بھی انڈیا کے ذریعے ان کو ملے، اور اس کی ٹیکنالوجی بھی پوری کی پوری انڈین نے دی ہے، اور انڈین نے ہی ان کو سکھایا کہ کوارڈ کاپٹر استعمال کیسے کرنے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر نہ تو ایسی کیپیسٹی ہے، نہ ہی وہاں پہ فیکٹری ہے کہ کوارڈ کاپٹرز بنا سکے، اور نہ ہی طالبان جو ہے وہ ان کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ ان کو چلا سکیں اور ٹارگٹ کے اوپر آپ نے گرایا تو جائے. بتایا تھا کہ میزائل چلایا سیدھا چل پیچھے گیا. چل پیچھے گیا، یوب میں گر گیا تھا یوب میں پاکستان میں، اور پاکستان بڑا حیران تھا کہ یہ کدھر سے آ گیا میزائل. تو پتہ چلا کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا تھا اس کو، اور انہوں نے جو تاجکستان کا بارڈر ہے اس طرف انہوں نے بھیجا تھا، اور وہ الٹا جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف آ گیا تھا. تو یہ بہرحال یہ ہے مسئلہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے کہاں تک جاتی ہے، لیکن وہاں پہ ٹی ٹی پی بھی ہے سرحد کے اوپر، اور پھر ٹی ٹی اے بھی ہے، اچھا چوہے اور صاحب، ٹی ٹی اے جو فائرنگ کر رہی ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں، جو ان کے حملہ آور ہیں، وہ پاکستان کے اندر داخل ہو جائیں اور آ کے وہ زیادہ نقصان پہنچائیں. صاحب بہت ساری تشکیلوں کو مار بھی دی گیا. مار دیا گیا، ان کو راستہ نہیں دیا جا رہا، اور اس وقت جو ہیں توپ خانہ بھی ایکٹیو ہے، پھر پاکستان کے ڈرونز بھی ایکٹیو ہیں، ڈرونز کے ذریعے بھی تلاش کر کے ان کو، اور یہ ڈرونز بھی نائٹ ویژن کے ہیں، رات کے وقت یہ تلاش کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سنائپرز بھی ہیں، اور سنائپرز جو ہے نا وہ بھی جو لوگ بارڈر کی طرف آ رہے ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو 22 لوگ طالبان کے اس وقت تک مارے گئے ہیں، اور اس وقت ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے دونوں جو ہے ان کے
خلاف پاکستان لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تک پاکستان کے اندر کوئی شخص داخل نہیں ہو سکا اور داخل نہیں ہونے دیا پاک فوج نے. پاک فوج کی کچھ زخمی ہوئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی اطلاع جو ہے وہ ہمارے پاس مصدقہ نہیں ہے. جب تک مصدقہ نہیں ہوگی ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکیں. حال بات دفتر خارجہ جو ہے اس کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے اور انہوں نے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان سے ہونے والے جو حملے ہیں ان کے خلاف پاکستان اپنا حق دفاع رکھتا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھایا جائے گا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی افغانستان سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی مایوس کن ہے کہ آپ کے ساتھ ہم بہت رعایت برتے ہیں لیکن جو آپ دھمکیاں دیتے ہیں وہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے. پاکستان ایک واحد اسلامک نیوکلیر پاور ہے اور اس کو اگر آپ دھمکیاں دیں گے یا اس کو کمزور سمجھیں گے تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. ساتھ ساتھ ایک اور بیان ہے جس کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کو یہ وارن کیا ہے اور وارننگ بڑی سافٹ وارننگ جو جس کو ڈپلومیٹک وارننگ کہتے ہیں وہ ہے کہ جو پاکستانی سفارتی عملہ ہے کابل کے اندر اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا. اور اس کو ان بٹوین دا لائن دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کو تھریٹ ہے اور وہاں پہ جو سیکیورٹی انہوں نے واپس لے لی ہوگی. ڈیفینیٹلی جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو سیکیورٹی واپس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پاکستانی سفارت خانے کے اوپر باقاعدہ اٹیک ہو چکا ہے اور ایک سفیر صاحب جو تھے وہ آلموسٹ مرتے ہوئے بچے اور سفارتی عملہ وہاں پہ شہید بھی ہوا ہے. تو اب پاکستان نے وارن کیا ہے کہ جی آپ ہمارا جو سفارتی عملہ ہے اس کی سیکیورٹی جو ہے اس کا خیال رکھیں گے اور وہ خطرے میں نہیں پڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ گڑبڑ ہے, یہ ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہوگا, سیکیورٹی واپس لے لی ہوگی یا ان کو تھریٹ دے دیا ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اور ساتھ ہی پھر پاکستان نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ جو آپ کا سفارتی عملہ ہے ہم اس کے بارے میں بہت سیریس ہے, ہم اس کی سیکیورٹی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس کو ریڈ کریں کہ وہاں پہ اگر کسی کو کوئی ہاتھ لگا یا کوئی ڈیمیج ہوا تو یہاں پہ بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا. میری اطلاع یہ ہے کہ جتنے قونصل خانے ہیں پاکستان کے اندر افغانستان کے اور جو سفارت خانہ ہے اس کے اوپر ایکسٹرا سیکیورٹی کر دی گئی ہے. ایکسٹرا سیکیورٹی سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ شرارت نہ کرے اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ سب لوگ ہماری نظر میں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا جو سفارتکار ہے اس کو نقصان پہنچے اور آپ لوگ یہاں پہ محفوظ رہ سکیں. تو پاکستان کی طرف سے یہ بھی وارننگ ہے اور سیکیورٹی جو ہے نا وہ قونصل خانوں کی اور سفارت خانے کی جو بڑھا دی گئی ہے. ٹھیک ہے چوہر صاحب, بہت اچھی زبان میں پاکستان جواب دے رہا ہے. ایک چیز مجھے اور بتائیے گا کہ ان کے ایک لوکل رہنما ہیں, انہوں نے ایک چینل پہ فرما دیا, انہوں نے کہا 24 گھنٹے کے اندر پاکستان پہ ہم قبضہ کر وہ سکتے ہیں. خراسانی ایک خواہش ہے نا, یہ کہنے کی باتیں اور یہ بالکل ایسے ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ پورا پاکستان باہر نکلا ہوا ہے. تو یا یہ ہے کہ جو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ پورا عالم اسلام ہمارے کنٹرول میں ہے, یا جو اسرائیل کے اندر امریکن سفیر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ میسوپوٹیمیا یعنی دجلہ اور فرات کی تہذیب اور وہاں سے لے کے جو آگے تک جو ریڈ سی ہے اس تک کا سارا علاقہ جو ہے نا اسرائیل کا, اور اسرائیل کو وہاں پہ قبضہ کر لینا چاہیے. یہ خواہشیں ہیں, یہ باتیں ہیں, اسے کہنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے. مودی جو کہہ رہا تھا سینہ چھوڑا کر کے نا 56 انچ کی چھاتی جو کہتے ہیں 56 انچ کی چھاتی, 56 نہیں ہاں 56 انچ کی 56 انچ کی چھاتی جو ہم نے کوئی ٹوٹل 6 انچ کی چھوڑی ہے وہی والی. ہاں تو اس ٹائپ کا ہوتا رہتا ہے جی, یہ باتیں کرنے والی ہیں. ساتھ وہ افغانوں کا بڑا پرانا کلیم ہے جی, وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے 2 سپر پاورز کو شکست دی, 2 نہیں بلکہ 3 ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اندر برٹش بھی ہے, پھر اس کے اندر رشیا بھی ہے, پھر اس کے اندر امریکہ بھی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید ایک کو بھول جاتے ہیں, تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ 3 کو شامل کیا کریں. لیکن کوئی ایک ملک بتائیں جس کو افغانوں نے تباہ کر دیا ہو. تو تباہ تو تب ہوتا ہے نا کہ رشیا سپر پاور نہ رہے, امریکہ سپر پاور نہ رہے, برٹش ٹوٹل ختم ہو جائے, صفحہ ہستی سے مٹ جائے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تینوں کے ساتھ جب بھی یہ لڑے ہیں تو پاکستان نے سپورٹ کیا ان کو. مثلا رشیا پاکستان نے جنگ لڑی ہے وہ ساری کی ساری, اور وہ پاکستان کا کریڈٹ ہے کہ اس نے رشیا کو توڑ دیا. اور اگر پاکستان اس وقت سپورٹ نہ کرتا, ان کو پناہ نہ دیتا, اسلحہ نہ دیتا, اپنی جان پہ نہ کھیلتا, تو رشیا جو ہے نا پورے خطے کے اوپر قابض ہو چکا ہوتا, اور اب ان سب کے نام جو ہے نا خراخوف ٹائپ ہوتے, ان سب کے آخر میں نا ان کے نام ہی چینج ہو سکے, فے کی آواز نکل رہی ہوتی ہے ان کی. تو دوسرا یہ ہے کہ برٹش جو تھا ان کو بھی کوئی شکست نہیں ہوئی تھی, وہ گئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ کام خراب ہے تو واپس آ گئے. ڈیورن لائن انہوں نے بنائی, افغانستان کو ڈیوائیڈ انہوں نے کیا, اور یہ جتنی ایجنسیز ہیں پاکستان کی سائڈ پہ یہ ساری کی ساری انہوں نے قائم کی تھی, یا تو نہ کرنے دیتے نا, اگر اتنے بہادر تھے ڈیورن لائن نہ بننے دیتے. اس کو 125 سال ہو گئے ڈیورن لائن کو. اور اس کے بعد امریکنز جو ہیں وہ 2 بار آئے ہیں, اور دونوں بار جو ہیں پاکستان نے
जो support सब किया। जिसका दिल करता है वो आके इनकी पिटाई करता है, इनकी कुट लगाता है और फिर वापस चला जाता है और वापसी पे कपड़े झाड़ के उठ के कहते हैं देखा हमने भगा दिया। मैं बका दिया। वो जाता हमेशा अपनी मर्जी से। वो उसकी वजह उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, वो कितनी देर खिलाता रहे, कोई मुल्क आके कितनी देर खिलाए। यही तो मसला है, जो इन पे आके हमला करता है ये उसे पड़ जाते हैं और साथ ये कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते तुम यहाँ से जो हमें खिलाओ, नहीं खिलाओगे तो फिर हम नाराज हो जाए। सही बात है। ये वाली सिचुएशन। हाँ, ये अच्छा चलें, अब चॉइस साहब थोड़ी सी स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। आगे अब बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं, वो जरा बताइए। अयोब के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ऑपरेशंस किए हैं। एक 24 फरवरी को ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसमें 8 इनके दहशतगर्द मारे गए थे और उसके बाद बागी भाग गए थे। दूसरा हमला जो है वो उसके बाद हुआ है, उनको बाकायदा चेज करके तलाश करके उनके जो फुटप्रिंट्स हैं उनके ऊपर जाके 10 और लोग मार दिए गए हैं। तो 18 दहशतगर्द योब के अंदर, जिसका पुराना नाम फोर्ट सेंडमन है, सेंडमन एक बंदे का नाम था जिसने यहाँ पे शहर आबाद किया था, उसका नाम योब है, और वहाँ पे जाके ये कार्रवाई, और वो भी अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, बिल्कुल करीब है वहाँ से। वहाँ से कूची ट्राइब आते हैं, कूची ट्राइब्स जो होते हैं ना अफगानिस्तान के, उनका पुराना रास्ता है योब, योब के जरिए आते हैं। ओके ओके चले, अब हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है जी, मेरे लिए वो बड़ी हैरानकुन थी। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के डॉक्टर नईम साहब। डॉक्टर नईम साहब ने एक ऐसा बयान दिया, यकीन माने मुझे नहीं यकीन आ रहा था, क्योंकि इस्लाम के नाम पे सबसे ज्यादा अगर कोई उस चीज को कैश करने की कोशिश करता है तो वो अफगानिस्तान करता है, और वो कहते हैं हमने शरिया नाफिज की हुई है अपने पास। उनके मिनिस्टर का बयान, और बयान ये कि जी हम तो दोस्त हैं किसके, इजराइल के। ये टोटल बयान क्या है इसे जरा आपको खुल के बताते हैं और जरा इनकी वो कलई खोलते हैं कि इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर, दूसरों के ऊपर, और खुद ये क्या करते फिर रहे हैं, ये जरा डिटेल जान। अच्छा, वैसे ना मैं इनकी हमायत करता हूँ इस मामले में, क्योंकि वाकई इसराइल के साथ उनका कन्फ्लिक्ट तो ही नहीं है, हैं? चौधरी साहब सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट तो उसी पक्के मुसलमान का है ना। ये जब मतलब अरबों ने मान लिया तो तालिबान क्यों ना माने उनको? लेकिन सवाल है साहब वैसे। इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं मुसलसल के, पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है, और खुद देखें क्या कर। अब बेसिकली जो उनके डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, उनका ये कहना है कि उनसे सवाल किया गया है एक शो के अंदर, अल जजीरा के शो के अंदर, कि जनाब ये बताएं कि जो इसराइल है उसको आप तस्लीम कर लेंगे या उनके साथ को आपका फटा तो नहीं? उन्होंने कहा जी हमारा फटा क्यों होगा, हमारा तो मामला उनके साथ कोई ख़राब नहीं है, हम क्यों उनके दुश्मन होंगे। तो उन्होंने कहा जी कि बातचीत कर लेंगे, उन्होंने कहा जी बातचीत कर लेंगे, हमारा क्या मसला है उनके साथ। तो उन्होंने आलमोस्ट इसको तस्लीम कर लिया हुआ है। तो अब मसला ये है कि पूरा आलम इस्लाम गज़ा की वजह से परेशान है, इसलिए गज़ा पीस बोर्ड बना है, और वो समझते हैं कि, बल्कि पूरी दुनिया ये समझती है कि गज़ा के मुसलमानों के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। लेकिन अब एक इस्लामी मुल्क से, उसके मुंह से और उसके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर के मुंह से ये सुनना जो ना बड़ी अजीब सी बात लगती है और अचंभे की बात है। लेकिन ये एक नई पैराडाइम है जो दुनिया ऑब्जर्व कर रही है। जैसे अरब हैं, मैक्सिमम अरब मान गए, सऊदी अरेबिया के और एक आध और मुल्क है। पाकिस्तान का स्टांस यही है कि आप सऊदीया को मना लें, हम मान जाएंगे, और लेकिन अब सऊदी अरब नहीं मानता तो हम भी नहीं मानेंगे। तो इस किस्म की सूरत हाल है। लेकिन गज़ा के ऊपर जो ना सबका एक कंसेंसस है कि वो मुसलमान हैं, मुसलमान भाई हैं, उनके साथ जुल्म हुआ है और हम उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको ये कह देना चाहिए था जी। पाकिस्तान का स्टांस है कि 1967 से पहले की बाउंड्रीज तक, वो होना चाहिए। उसके बाद हम किसी चीज को नहीं मानते, हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम मुल्क दूसरे भी नहीं, दूसरे भी कहते हैं जी कि आप फलस्तीन, और ये क्या कह रहे हैं, हमारा तो मसला ही कोई नहीं। मसला ही कोई नहीं, तो अच्छी बात है यार, इंडिपेंडेंट मुल्क है यार, वो जाने उनका काम जाने। ठीक है, मैं उनके बिहाफ पे क्यों लड़ूं? नहीं आप बिल्कुल ना लड़े, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि ये इंडिया से ये जो दोस्तियां यार बढ़ रही जब हैं ना, उन्होंने उसका इंडिया को नतीजा। मान लिया है तो इसराइल को मानते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम? हम तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब इंडिया ने मान लिया है तालिबान को, उन्होंने महमूद गजनवी को मान लिया है, उन्होंने तो अहमद शाह किसी अब्दाली को और मान के लिया नाम है। पे चॉइस साहब कैंपेन चलाना फिर बनता है। हाँ जी, उन्होंने शेरशाह सूरी को मान फिर लिया जो पाकिस्तान, यहाँ से आए हुए थे। फिर पाकिस्तान को गाली देना बनता है। हमें क्या है भाई, मानते रहो यार जो मर्जी करो। और फर्क वैसे भी यार, वीडियो है भी पुरानी, मेरा ख्याल है 2022 में उसने कहा था, वो ताज़ा नहीं है, अब दोबारा वायरल हो गई है, तो इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए इसको। चले जनाब, आप खुद फैसला कीजिएगा ये क्या चीज है जी। चले अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी पे जी मैं डिस्कस करूंगा उमर चीमा साहब के हवाले से। उमर चीमा बहुत सीनियर और रेप्यूटेड जर्नलिस्ट है। उनके हवाले से एक खबर आई और खबर बड़ी परेशान कुन थी। जब मैंने देखा मैंने कहा ये क्या है, उमर चीमा साहब कैसे कह सकते हैं। जब थोड़ी सी हमने तहकीक की तो पता चला कि इस खबर को तो हमने भी किया था, लेकिन हमने उमर चीमा साहब का तो नहीं बताया था, ये तो किसी और का ट्वीट था।
اب یہ پوری سٹوری جانیے کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے شیطانی دماغ کس کا ہے؟ وہ شیطانی دماغ ہے پی ٹی آئی میڈیا سیل کا. اب جانیے یہ سٹوری کیا. شاہین صبائی صاحب نے کہا تھا نا کہ جی پاک فوج میں سے بہت سارے افسرز ہیں اور جوان ہیں، وہ جو ہے نا استعفے دے رہے ہیں، اور ایئر فورس جو کہ جوان اور افسر جو استعفے دے رہے ہیں. تو اس کے اوپر ظاہر ہے سب لوگوں نے مذمتی ویلاگس کیے تھے، اور عمر چیمہ صاحب نے بھی کیا. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ شاہین صبائی جو ہے نا ان کا کاٹ دیا نام، اور ساتھ انہوں نے کہا دیکھیں عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایئر فورس کے جو افسر ہیں وہ استعفیٰ دے گئے ہیں اور پاک فوج کے استعفیٰ دے گئے، جبکہ شاہین صبائی کا تھا. عمر چیمہ نے انہوں نے شاہین صبائی کا نام ویڈیو سے کاٹ اب کے جیسے کہ ہماری نامزد گفتگو ہو رہی ہے نا، اس میں سے عمر چیمہ کاٹ دیں گے اور شاہین صبائی کاٹ دیں گے. تو یہ بیسیکلی ایک شیطانیت ہے، اور شیطانیت جو ہے نا ان لوگوں میں بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ. کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. بھائی عمر چیمہ صاحب نے نہیں کہا یہ شاہین صبائی صاحب کا جو گریٹ دماغ ہے اس کا کارنامہ ہے، اس کا کمال ہے. شاہین صبائی صاحب کو پکڑیں آپ، ان کا گھیراؤ کریں. وہ دوسرا یار اچھا شریف آدمی عمر چیمہ، اس کے پیچھے کیوں لگ گئے؟ بس بہرحال انہیں کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے ہوتا، کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے. بالکل صحیح. کسی کے پتھر لے کے پیچھے پتھر دوڑتے ہیں. بندہ ایک ہمیں بھی چاہیے، مل گیا ذرا. آج اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہے جی جمیل فاروقی. بیسکلی یہ اینکر پرسن بھی رہ چکے ہیں ایک چینل میں، اور ان کا ایک ٹویٹ ہے، اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں. ایک دفعہ ان کا سافٹ ویئر بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا اپڈیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے بہت ہی بری حرکت کی تھی تب بھی، اب میں نہیں بتانا چاہتا وہ کیا تھی، انتہائی گھٹیا حرکت تھی تب بھی، لیکن ابھی تو انہوں نے کوئی حد ہی کراس کر دی. آپ کو مجھے گالی دے دی. میں چاہتا ہوں یہ میں پڑھ دیتا ہوں. چوہے صاحب آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھنا یا میں پڑھوں؟ آپ پڑھو. میں پڑھوں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. یہ عمران خان صاحب کے جی فالوور ہیں، اور ان کے بارے میں اب یہ کیا فرما رہے ہیں جی. عمران خان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک بغیرت، بے شرم اور مردار قوم میں پیدا ہوئے. بھائی میرا سادہ سا سوال ہے، جمیل فاروقی تو پیدا ہی کیوں ہوا؟ یہ حد ہے یار ویسے. ٹھیک ہے، سمپل سا بند. دیکھیں یار، ایک تو میرا خیال یہ ہے، جہاں تک میرا خیال ہے، اب یہ میرا خیال ہے، اب حقیقت نہیں ہے، مجھے شور نہیں ہے، میرا خیال ہے جمیل فاروقی صاحب بھی پیدا ہوئے ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ اسی قوم میں پیدا ہوئے ہوں گے، اور پیرنٹس نہیں پیدا کیا ہوگا ان کا. دوسرا عمران خان صاحب جو ہے نا خود ہی اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اسی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے بھی والدین ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے یہ تینوں جو کیٹیگریز ہیں ان کے والدین پہ بھی آ جاتی ہے، پھر جمیل فاروقی صاحب کے والدین پہ بھی آ جاتی ہے، خود ان کے اوپر بھی آ جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ تینوں ڈگریاں جو آپ نے قوم کی دی ہیں، تو اسی قوم نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیے ہیں، سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، سب سے زیادہ ان کی سیٹس ہیں. ٹھیک ہے ان کو سیٹس نہیں ملی، جس کے اوپر ہم بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن یہ قوم ہی ہے، اسی نے دی ہے. اب پارٹی نہیں نکل رہے، اب جب پارٹی نہیں نکل رہی تو قوم کیا کرے؟ ٹکر مارے جا کے کسی سڑک کے اوپر. یہ جمیل فاروقی نکلا ہے کہیں پہ؟ میرا خیال جیل سے نکلے تو خود نکلے. میرا خیال ہے کہ جمیل فاروقی صاحب کو نکلنا چاہیے، ان کو غیرت مند ثابت کرنا چاہیے، اپنے آپ کو باشرم ثابت کرنا چاہیے، اور زندہ ثابت کرنا چاہیے، مردار نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں. میرا خیال ہے کم از کم عمران خان صاحب کی بہنیں تو ان کے پیچھے چلیں گے. صحیح. وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا قرآن خوانی کروانے کے لیے بھی وہ سامنے بیٹھی تھی، قرآن مجید لے کے اڈیالہ جیل کے پاس، تو قرآن خوانی کے لیے لوگ نہیں آئے تھے. وہ روتی رہی پیٹتی رہی کہ 10,000 لوگ آ جائے، اس میں جمیل فاروقی صاحب بھی آ جاتے ہیں. چلو کم از کم پھر اس کے بعد 9,999 رہ جاتے لوگ. اچھا ویسا مجھے ایک چیز بتائیے گا، پی ٹی آئی کے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اور ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ زیادہ تر ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان کے لیڈر عمران خان جیسے یہ فالو کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، جیل کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیل کاٹنا آسان تو نہیں ہے نا، مردانگی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مشکل وقت کاٹ رہے ہیں نا. لیڈر اندر ہے اور جو فالوور ہے وہ سارے باہر بھاگے ہوئے ہیں، چوریاں کھا رہے ہیں، لیکن باہر بیٹھے بیانات دے رہے ہیں. یہ سارے جیل چلے جائیں، مشکتی بن جائے عمران خان. اگر فالوور ہیں تو واپس آ کے قربانی دینا، باہر کیا کر رہے ہیں؟ ویسے کرنا تو چاہیے، ویسے کریں گے. اگر وہ مہاتما گاندھی کے فالوور سے دھوتی باندھتے تھے، تو اب عمران خان صاحب جو جیل کے اندر ہے تو ان سب کو جیل میں جانا ہے، یا پھر اپنے گھر کو جیل، سب جیل ڈکلیئر کر دیں، اس کے سامنے بارس لگا کے نا کچھ تو قربانی دیں. یہ سارے کے سارے باہر بیٹھ کے چوریاں کھا رہے ہیں. علیمہ خان صاحب اپنی پارٹی کو کہہ رہی ہے غدار ہے یہ پارٹی، انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کیا. تو میرا خیال ہے یہ ساری جو تینوں جو گالیاں ہیں نا، میرا خیال ہے پارٹی کو دینی چاہیے جمیل فاروقی صاحب کو. لو جی آخری چلے جی، اب ہماری لاسٹ سٹوری. لاسٹ سٹوری ایران کے حوالے سے. کہتے ہیں نا کہ اسے بہتر ہو سکتا تھا، ایران نے ایک ڈیل کر لی ہے، ایران کی طرف سے مطلب چلا گیا ہے، پرپوزل چلا گیا. میرا نہیں خیال کہ اس پرپوزل کو ریجیکٹ ہونا چاہیے. اگر یہ بھی پرپوزل ریجیکٹ ہوتا ہے تو مطلب پھر امریکہ کوئی معاہدہ چاہتا ہی نہیں ہے. یہ جانتے ہیں یہ ڈیٹیل کیا. اب یہ دیکھیے، ایک انہوں نے پلان بنایا ایران نے، اور یہ پلان انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا جی 60% ہم نے یورین افزودہ کر لی ہے، لیکن ہم وہاں سے اس کو ڈی گریڈ کر کے 3.6 پہ لے آئیں گے، جو میڈیکل ہے، یہ میڈیکل لیول ہے یا انرجی لیول ہے، اس تک لے آئیں گے.
اور ساتھ انہوں نے امریکہ کو مسودہ دے دیا ہے، اور امریکہ کی طرف سے جو کنڈیشنز ہیں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک آپ یورینیم افزودہ نہیں کریں گے۔ ایران نے کہا جی ہم 7 سال تک مان جاتے ہیں، 3 سال انہوں نے کہا جی ہمیں گریس پیریڈ دے دیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جتنی آپ نے 60% افزودہ کی ہو یہ ساری کی ساری باہر دیں گے، ہمیں دیں گے، ہمارے حوالے کریں گے یا نکالیں گے۔ تو اس کے اوپر وہ راضی نہیں ہو رہے، اس کو انہوں نے کہا ڈیلیوٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو 3.6 گریڈ پہ لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کو لے آئیں، جبکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے نا وہ صفر کا مطالبہ کر ہی نہیں رہا ایران سے، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ یار اگر یہ ماڈرن ایج ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں یورینیم استعمال تو ہوگی، انرجی میں ہوگی یا پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوگی۔ تو اس نے بھی کہا ہے کہ یہ مطالبہ نہیں ہے ان کا، لیکن یہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ نیوکلیر کی آڑ میں نا، یہ 3.6 کی آڑ میں کسی وقت بھی اس کو اوپر لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایران نے کہا ہے کہ آج ہی آپ یہاں پہ اپنے آبزرور رکھ لیں اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو میرا خیال ہے ایران ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ اس نے یہ کام جنگ کے بعد بھی کرنا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جب پوری انٹرنیشنل برادری اور پھر امریکہ ان کے سرحدوں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے ٹھیک کیا انہوں نے، راستہ ایران کہہ رہا ہے کہ 7 سال کے لیے وہ تیار بھی ہو گئے۔ 7 سال کے لیے تیار بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ؟ امریکہ 10 سال تک ڈٹا رہے گا، تو ڈٹا رہے گا، الٹیمیٹلی ایران 10 سال مان جائے گا، مان جائے گا۔ اور میرے خیال اس میں سارا جو پلان فلاپ ہو گیا وہ پھر اسرائیل کا فلاپ ہو گیا، اسرائیل کا فلاپ کیونکہ اسرائیل تو چاہتا تھا امریکہ کسی طرح سے اٹیک کرے، کسی طریقے سے اور امریکہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے اگر بچت ہو جائے اور یہ مان جائیں اور یہ مان کے اس کے اوپر ایران چھوڑ نے دیں۔ بالکل ٹھیک کیا، میں پہلے کہہ رہا ہوں، اس نے اپنی جان بچائی ہے، جان بچنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر چوہے صاحب اس نے جیسے باقی ممالک کو پیچھے کر دیا، ٹھیک ہے، اگر باقی ممالک پاکستان سمیت اندر ہوتے تو معاہدہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ پوری مسلم ورلڈ اگر کرنا چاہتی تو ہو سکتی تھی، لیکن چلے ایران نے اگر یہ آپشن اڈاپٹ کیا تو ٹھیک ہے، انہوں نے سوچ کے اڈاپٹ کیا ہوگا، سولو فلائٹ لے لی تو سولو فلائٹ لی ہوگی۔ اچھا ہے، چلو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی بہتری کی طرف جائے گی، بہتری کی طرف جائے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ آپ مجھے بار بار یاد کروا رہے ہیں، مجھے یاد ہے، لیکن ٹاپک کیونکہ افغانستان کا چل رہا ہے تو بعض اوقات وہ چیزیں مس ہو جاتی ہیں۔ تو انڈیا کو اپنے خالصتان بالکل نہیں بھولنے دینا، کھینچ کے رکھیں انہیں۔ لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔